ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابری میاں کا سلام پہنچے۔ ناظرین محترم، سائنسدانوں کا خیال ہے کہ کائنات کی تخلیق 14 ارب سال پہلے ہوئی تھی۔ بگ بینگ یعنی انتہائی زبردست دھماکہ کی تھیوری تخلیق کائنات کے سلسلے میں ہی بیان کی جاتی ہے۔ اس کے مطابق کائنات کو عدم سے وجود میں لایا گیا، جس کے اجزاء ایک نقطے میں بند تھے۔ اس سے پہلے مادہ تھا، نہ توانائی اور نہ وقت۔ ایک بڑے دھماکے کے سبب یہ سب ایک ساتھ ظہور میں آئے اور باہم گتھا ہوا مادہ چھوٹے بڑے حصوں میں تقسیم ہو گیا اور منتشر ہو کر خلا میں انتہائی تیز رفتاری سے ایک دوسرے سے دور ہوتا چلا گیا۔ مادہ کے ٹکڑے ابھی بھی خلا میں تیر رہے ہیں اور ان کا تیز رفتار سفر جاری ہے۔ اسی نظریے کے تحت مادے کے چھوٹے اور بڑے ٹکڑے کہیں سیارے بن گئے اور کہیں انہیں ستاروں کی حیثیت مل گئی۔ دمدار ستارے اور آسمان میں ٹمٹماتے تارے اسی نظریے سے تعلق رکھتے ہیں۔ کرۂ ارض، سورج، چاند، مریخ، مشتری، زحل جیسے متعدد سیارے بھی اسی بگ بینگ کا نتیجہ ہیں۔ بگ بینگ سے ثابت ہوتا ہے کہ کائنات ایک نقطہ عدم سے وجود میں آئی۔ یہ واحد نقطہ جس نے کائنات کے تمام مادے کو پناہ دے رکھی تھی، صفر حجم اور لامحدود کثافت کا مالک تھا۔ اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ صفر حجم ایک نظری اظہار ہے جو اس موضوع کی تشریح کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سائنس عدم کے تصور کی ٹھوس تشریح کرنے سے قاصر ہے اور اسے ایک نقطہ صفر حجم کے ساتھ ہی بیان کیا جاتا ہے۔ در حقیقت ایک نقطہ بغیر کسی حجم کے معنی ہے عدم، اور اسی عدم سے یہ کائنات وجود میں آئی۔ دوسرے لفظوں میں اسے تخلیق کیا گیا۔ اسی بات کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر ہم کائنات کے پھیلاؤ کے مخالف سمت سفر کریں تو یہ ہمیں ایک نقطے سے وجود میں آتی دکھائی دے گی، اگرچہ ایسا سفر عملاً ناممکن ہے۔ جدید سائنسی حلقے اس بات پر متفق الرائے ہیں کہ کائنات کے آغاز اور اس کے وجود کی واحد معقول اور قابل ثبوت وضاحت بگ بینگ ہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے مادے کا وجود ہی نہ تھا۔ حالت عدم یعنی کنڈیشن آف نان ایگزسٹنس تھی، جس میں نہ مادہ تھا، نہ توانائی تھی اور نہ ہی وقت موجود تھا۔ اسے مابعد الطبیعیاتی طور پر یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ مادے، توانائی اور وقت کو ایک ساتھ تخلیق کیا گیا۔ 1948 میں ایک امریکی ماہر فلکیات جارج گوموف بگ بینگ سے متعلق ایک اور خیال لے کر آیا۔ اس نے بتایا کہ ایک بڑے دھماکے کے نتیجے میں جب یہ کائنات وجود میں آ گئی تو اس دھماکے کے بعد شعاعوں کا ایک فالتو حصہ کائنات میں باقی رہ گیا ہوگا۔ مزید یہ کہ ان شعاعوں کو مساوی طور پر پوری کائنات میں منتشر ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ ثبوت جسے موجود ہونا چاہیے تھا جلد تلاش کر لیا گیا۔ 1965 میں دو محققین پنزیاس آرنو اور آلبرٹ ولسن نے شعاعوں کی ان لہروں کو اتفاقاً دریافت کر لیا۔ ان شعاعوں کو کائناتی پس منظر والی شعاعیں کہا گیا، جو کسی خاص منبع سے نکلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھیں، بلکہ پورے کرۂ ارض کو گھیرے ہوئے تھیں، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ خلا میں ہر سمت سے جو گرم لہریں یکساں طور پر شعاعوں کی شکل میں خارج ہو رہی تھیں، وہ بگ بینگ کے ابتدائی مراحل کی باقیات ہی ہیں۔ پنزیاس اور ولسن کو اس دریافت پر نوبل پرائز بھی دیا گیا۔ 1989 میں ناسا نے ایک سیٹلائٹ خلا میں بھیجا جس کا نام کوبے یعنی کاسمک بیک گراؤنڈ ایکسپلورر تھا۔ اس سیٹلائٹ کے بھیجنے کا مقصد کائناتی پس منظر کی شعاعوں یعنی کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشنز کی تحقیق کرنا تھا۔ اس سیٹلائٹ پر ایسے حساس جائزہ کار آلات نصب تھے جنہوں نے صرف 8 منٹ میں پنزیاس اور ولسن دونوں محققین کی پیمائشوں کی تصدیق کر دی تھی۔ کوبے سیٹلائٹ نے اس بڑے دھماکے کی باقیات تلاش کر لی تھیں جو کائنات کے آغاز کے وقت ہوا تھا۔ بگ بینگ کا ایک اور اہم ثبوت ہائیڈروجن اور ہیلیم گیسوں کی وہ مقدار تھی جو خلا میں پائی گئی تھی۔ آخری جائزوں میں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ کائنات میں جس ہائیڈروجن ہیلیم کا ارتکاز ہے وہ ہائیڈروجن ہیلیم کے ارتکاز کے ان نظری جائزوں کے ہم آہنگ ہیں جو بگ بینگ کی باقیات کا نتیجہ تھا۔ اگر اس کائنات کا کوئی آغاز نہ ہوتا اور اگر یہ ازل سے موجود ہوتی تو اب تک اس کی ہائیڈروجن ہیلیم میں تبدیل ہو کر خرچ ہو گئی ہوتی۔
یہ سب کے سب اپنے آپ کو اس قدر منوا لینے والے ثبوت تھے کہ سائنسدانوں کے پاس نظریہ بگ بینگ کو تسلیم کر لینے کے سوا کوئی چارہ باقی نہ رہ گیا تھا۔ کائنات کے آغاز اور اس کی تشکیل سے متعلق دیگر نظریات کے مقابلہ میں بگ بینگ ہی ایک ایسا ٹھوس نظریہ ثابت ہوا کہ جس پر ماہر فلکیات کی اکثریت متفق نظر آتی ہے۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی کے پروفیسر جارج ایبل نے بھی کہا کہ جو ثبوت سردست دستیاب ہے اس کے مطابق یہ کائنات کئی بلین برس قبل ایک دھماکے کے ساتھ وجود میں لائی گئی تھی۔ اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ سوائے نظریہ بگ بینگ کو تسلیم کر لینے کے اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ قرآن مجید میں کائنات کے وجود میں آنے کے حوالے سے درج ذیل آیت میں نشاندہی کی گئی ہے۔ کیا کافروں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین آپس میں گڈمڈ تھے، پھر ہم نے انہیں الگ الگ کیا اور ہر جاندار چیز کو پانی سے زندگی بخشی؟ کیا پھر بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اخلاقی پر ایمان نہیں لاتے؟ مولانا عبد الرحمن کیلانی تفسیر القرآن جلد سوم میں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس آیت میں رتق اور فتق کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ رتق کے معنی دو چیزوں کا مل کر جڑ جانا اور چسپیدہ ہونا ہے، اور فتق کے معنی ان گڈ مڈ شدہ اور جڑی ہوئی چیزوں کو الگ الگ کر دینا ہے۔ اس آیت میں کائنات کا نقطۂ آغاز بیان کیا گیا ہے کہ ابتداً صرف ایک گڈمڈ اور کئی چیزوں سے مخلوط مادہ تھا۔ اسی کو کھول کر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور دوسرے اجرام فلکی کو پیدا فرمایا۔ ہمارے مشاہدے میں ہے کہ جب دنیا میں کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ سالہ سال کی محنت سے بنائی جانے والی عمارتیں زمین بوس ہو جاتی ہیں، افراد کے خاکی اجسام کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، اور جو کچھ ان دھماکوں کی زد میں آتا ہے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایٹم اور ہائیڈروجن بم کے دھماکے، اختراق پذیر گیس کے دھماکے، آتش فشانی دھماکے، قدرتی گیسوں کے دھماکے اور شمسی دھماکے، ان سب کے نتائج تباہ کن ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہمیں کوئی کہے کہ فلاں جگہ دھماکہ ہوا اور وہاں تباہی و بربادی ہونے کی بجائے بڑی بڑی عمارتیں، فیکٹریاں اور باغات و معرض وجود میں آ گئے ہیں، تو آپ کہنے والے کو پاگل قرار دے دیں گے، کیونکہ اس کا یہ دعویٰ آپ کے مشاہدے کے برعکس ہے۔ مگر حقیقتاً اگر ایسا ہی ہو تو پھر آپ یہ سوچیں گے کہ یہ دھماکہ ایک منفرد اور غیر معمولی دھماکہ ہے، اور ضرور اس کے پیچھے کسی مافوق الفطرت ہستی کا ہاتھ ہے۔ چنانچہ سائنس نے ہمیں بگ بینگ کے متعلق یہی بتایا ہے کہ یہ دھماکہ ایک ایسا دھماکہ تھا کہ جس کے نتیجے میں بڑی بڑی کہکشائیں، ستارے، سیارے وغیرہ وجود میں آ گئے، اور یہ سب زبردست نظم و ضبط کے ساتھ خلا میں مداروں کے اندر گھوم رہے ہیں۔ چنانچہ یہ دھماکہ ظاہر کرتا ہے کہ اس غیر معمولی دھماکے کے پیچھے ایک مافوق الفطرت ہستی کا دست قدرت ہے جسے ہم اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ سر فریڈ ہائل نے کئی سال تک بگ بینگ کی مخالفت کی، پھر اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اس صورتحال کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا۔ نظریہ بگ بینگ کا دعویٰ ہے کہ یہ کائنات ایک واحد دھماکے کے ساتھ وجود میں آئی، تاہم جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے، نظریہ بگ بینگ کا دعویٰ ہے کہ یہ کائنات ایک واحد دھماکے کے ساتھ وجود میں آئی، لیکن دھماکہ تو مادے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، جبکہ بگ بینگ نے متضاد نتیجہ پیش کیا ہے کہ مادے کے کہکشاؤں کی صورت میں جھنڈ کے جھنڈ نمودار ہو گئے۔ وہ قوانین طبیعیات جو بگ بینگ کے ساتھ ہی وجود میں آ گئے تھے، 14 ارب سال گزر جانے کے باوجود تبدیل نہ ہوئے۔ یہ قوانین اس قدر نپے تلے حساب کے ساتھ وجود میں آئے تھے کہ ان کی جاریہ قیمتوں سے 1 ملی میٹر کا فرق بھی پوری کائنات کے مکمل ڈھانچے اور ساخت کی تباہی و بربادی کا باعث بن سکتا تھا۔ مشہور ماہر طبیعیات پروفیسر اسٹیفن ہاکنز اپنی کتاب وقت کی مختصر تاریخ یعنی اے بریف ہسٹری آف ٹائم میں لکھتا ہے کہ یہ کائنات حساب کتاب کے ساتھ طے شدہ جائزوں اور توازنوں پر قائم کی گئی ہے، اور اسے اس قدر نفاست کے ساتھ نوک پلک درست کر کے رکھا گیا ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کی آیت اور سائنسی نظریہ بگ بینگ میں زبردست مماثلت پائی جاتی ہے۔ غور کریں کہ آج سے 1400 سال پہلے جب عرب کی صحرا میں پہلی مرتبہ یہ آیت نازل ہوئی تھی تو کیا یہ کسی انسان کے بس کی بات تھی کہ وہ سائنس کی اس حقیقت کو جو صرف چند سال پہلے مسلسل تجربوں کے بعد سامنے آئی ہے اس وقت لکھ سکتا تھا؟ علاوہ ازیں سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ کہکشاؤں کے وجود میں آنے سے پہلے تمام کائنات دھوئیں کا بادل تھی۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی اس حالت کا ذکر لفظ دخان یعنی دھوئیں سے کیا ہے، اور اس حقیقت کو آج سائنسدانوں نے بھی تسلیم کیا ہے۔ یونیورسٹی آف ایریزونا کے سائنسدان ڈینیل آئزنسٹین نے نئی تحقیق کی روشنی میں بگ بینگ کے نتیجے میں وجود میں آنے والی کائنات کو دھواں پھینکنے والی گن سے تشبیہ دی ہے کہ جس سے خارج ہونے والا دھواں ایک مخصوص انداز میں پھیلتا ہے۔ کائنات بھی اسی طرح فروغ پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کی طرف اشارہ اس طرح کیا ہے: پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ اس وقت دھواں تھا، تو اس نے اس طرح کے آسمان اور زمین سے کہا کہ وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا، ہم فرما برداروں کی طرح آ گئے۔ پروفیسر ڈاکٹر یوشی ہاڈ کوزائی سے جب ان آیات قرآنی پر تبصرہ کرنے کے لیے کہا گیا جو آسمانوں کی تخلیق کی ابتدا اور زمین و آسمان کے معاملات کی توضیح کرتی ہیں، تو انہوں نے آیات کا مطالعہ اور ان پر غور و خوض کرنے کے بعد قرآن مجید کے نزول کے متعلق تفصیلات معلومات کی کہ یہ کہاں، کب اور کس پر نازل ہوا۔ ان کو بتایا گیا کہ قرآن مجید 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، تو انہوں نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، قرآن انتہائی بلند مقام سے کائنات کی وضاحت کرتا ہے۔ اس نے جو کچھ کہا وہ حقیقت میں موجود ہے، گویا اس نے ایسے مقام سے دیکھا ہے جہاں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی وقت ایسا بھی تھا جب آسمان دھواں تھا، تو انہوں نے بتایا کہ تمام علامات و نشانیاں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب آسمان دھوئیں کا بادل تھا۔ بعض سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ دخان دھند یا کہر ہے، لیکن پروفیسر کوزائی کہتے ہیں کہ دھند یا کہر دھوئیں سے مشابہت نہیں رکھتی، کیونکہ دھند یا کہر کی خصوصیت ٹھنڈی ہوتی ہے جبکہ فلکیاتی دھواں گرم ہوتا ہے۔ در حقیقت دخان مائع گیسوں سے بنا ہے جس کے ساتھ ٹھوس مواد شامل ہے، اور یہ دھوئیں کی بالکل صحیح تعریف ہے جس سے کائنات وجود میں آئی ہے۔ پروفیسر کوزائی کہتے ہیں چونکہ دھواں گرم تھا لہٰذا ہم اس کو دھند یا کہر سے تعبیر نہیں کر سکتے، اور دخان اس کے لیے بہترین لفظ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قرآن مجید کسی انسانی کاوش کا نتیجہ نہیں بلکہ یہ ایک آسمانی کتاب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ابتدائی حالت کو دھوئیں سے تشبیہ دی ہے، اور یہی جدید سائنس کی تحقیق ہے، جبکہ اس حقیقت کا اظہار 1400 سال پہلے ہی قرآن مجید میں موجود تھا۔ اس لیے یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ کائنات کے اس راز کو کائنات کا بنانے والا ہی بتا سکتا ہے، کوئی انسان نہیں۔